آج کی ہماری اس حاضری کو بارگاہ قدسیہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ روز جمعہ اور آج کی عبادت کو اللہ کریم ہم سب کے لیے ایمان پر خاتمہ کا ذریعہ بنائے۔ شوال المکرم کا عظیم اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ ماہ مقدسہ بھی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر مسلمان کو ماہ شوال کی اہمیت و حقیقت اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کئی بار نام سنا ہوگا، احد پہاڑ، جنگ احد، میدان احد۔ تو یہ جنگ جو ہے ماہ شوال 3 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے 3 سال تھا۔ شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ اس کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دنوں میں جنگ احد کا ذکر ہمیں تاریخ کی کتب کے اوراق پر ملتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جنگیں 1-2 دن کی تیاری سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس سے پہلے مہینوں کی محنت، مہینوں کی تیاری شامل ہوتی ہے۔ اور بالکل عید الفطر کے قریب یہ جنگ ہوئی، تو اس سے ہمیں واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت اور بقا کے لیے نہ صرف اپنے گھر بار کو لٹایا، بلکہ مال و متاع کی بھی قربانی دی اور اپنی جانوں کی بھی قربانی دی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں کی بھی قربانیاں دی، اور انہوں نے اپنی خوشی، اپنی بقا اور زندگی کا مقصد جو ہے اسلام کی آبرو اور اسلام کی بقا کو بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو عید گزری ہے، ہم جو ہے چند ایک دن ماہ رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھے تو چند ایک دن آرام کر لیں، اس کے بعد جنگ کی طرف جائیں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا، عید الفطر کے دنوں میں ہی انہوں نے جنگ احد کی تیاری اور سفر شروع فرمایا۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ مومن کو نیکی کے کاموں میں کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی کا شکار، کاہلی اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جس کی مثال صحابہ کرام کی آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح ایک جنگ سے واپسی بھی صحابہ کرام پہنچے تھے، غالباً غزوہ خندق تھا۔ مدینہ پاک میں ابھی تک صحابہ کرام نے کچھ نے ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے۔ کئی دن کی جنگ کرنے کے بعد صحابہ کرام گھر پہ پہنچے، ہتھیار نہیں اتارے۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ ہتھیار اتار رہے اور آپ بھی ہتھیار اتارنے والے، ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اس قبیلہ بنی قریظہ کی طرف جنگ کے لیے چلے کہ جنہوں نے کافروں کی مدد کی اور آپ کے خلاف جنگ کرنے کے حوالے سے ان کو سہارا دیا۔ پہلے اس قبیلے کو ختم کریں گے، یہودیوں کے قبیلے کو، اس کے بعد مدینہ پاک واپس آئیں گے۔ تو اب اندازہ کریں، کسی صحابی کا سینہ جو ہے وہ چھل، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ زخمی، کسی کے سر پہ زخم ہے، اور گرد آلود ہے صحابہ کے مبارک سر، مٹی نے جگہ لے لی ان کے سروں، اور لباس بھی تبدیل نہیں کیا، گھر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی گھروں کی چوکھٹ پر ہی پہنچے تھے کہ ادھر سے آواز آئی، اے سرکار کے غلاموں، حضور دوبارہ تمہیں جنگ کے لیے بلاتے ہیں۔ قربان جاؤں،
کوئی ایک صحابی انچ برابر بھی آگے نہیں بڑھا، بلکہ واپسی آیا اور قافلے مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو حضور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں کبھی رکنا اور تھکنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میدان احد میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی بڑی اور آزمائشیں بھی بڑی پیش آئی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرما دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، تو ان صحابہ کرام کے اندر اور ان کی نسلوں کے اندر جذبہ شہادت کس طرح تھا۔ حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے صحابی ہیں سرکار کے، جب یہ قافلے میں شریک ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا تم بچے ہو پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی ایڑیاں اٹھا لی اور اپنے قد کو جوان صحابہ کے قد کے برابر بنا دیا، ایڑیاں اٹھا کے ذوق شہادت میں کھڑے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا کہ چلو خدیج کو بھی مجاہدین کی صف میں شامل کر دیا جائے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا تم ابھی بچے ہو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدیج کو تو آپ نے منتخب کر لیا، اگرچہ میرا قد ان سے چھوٹا ہے لیکن طاقت میرے اندر ان سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ہماری کشتی کرا لی جائے۔ تو جب کشتی ہوئی تو حضرت سمرہ نے حضرت خدیج کو پچھاڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیج اگر جنگ میں جا سکتا ہے تو خدیج سے زیادہ طاقتور سمرہ بھی جنگ میں جا سکتا ہے۔ یہ جذبہ شہادت تھا صحابہ کرام کے اندر، ان کے بچوں کے اندر۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا چلو تم دونوں جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک جتھا تیار کرتے ہیں تیر اندازوں کا، تیر پھینکنے والوں کا۔ فرماتے ہیں کہ تم اس طرف کھڑے ہو جاؤ اس پہاڑی پر، جب تک میں نہ کہوں تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے۔ تو جب گھمسان کی جنگ ہوئی، رنگ پڑا، تو صحابہ کرام جو ہے غالب آ گئے اور کفار مغلوب ہوئے۔ تو بظاہر فتح کو دیکھ کر وہ جو جتھا تھا جسے سرکار نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، ہمارا گوشت اگر پرندے بھی نوچنے لگے تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے آپس میں کہا اور ہم فتح پا گئے، ہمیں بھی جانا چاہیے، مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت جبیر نے منع کیا، فرمایا نہیں، عبداللہ بن جبیر فرمایا نہیں جانا، سرکار نے منع کیا۔ تو بہرحال وہ صحابہ کرام نہ مانے اور میدان احد کی طرف مال غنیمت کے لیے جب دوڑے تو کفار نے پلٹ کے اسی جگہ سے حملہ کیا۔ تو دوبارہ صحابہ کرام جو ہے ان کے قدم اکھڑے اور شکست کے قریب ہو گئے۔ اتنے میں ابلیس نے آواز لگائی، اے مسلمانوں، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں رہے معاذ اللہ۔ تو جب یہ بات پھیلی نا صحابہ کرام کے اندر، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سب کے حوصلے پست ہو گئے اور کسی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی گھبراہٹ کی وجہ سے، کسی کے ہاتھ سے نیزہ گرا اور کوئی بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ اتنے میں وہ محبت کرنے والی حضور علیہ السلام کی صحابیہ سرکار کی دیوانی، اس کو جب پتہ چلا مدینہ پاک میں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اپنے گھر سے دوڑتی ہے اور راستے میں اسے کہا جاتا ہے کہ کتنے بڑے کرب اور تکلیف کی بات ہے کہ ظالم کافروں نے تیرے شوہر کو مار ڈالا۔ اس نے کہا میرے شوہر کو چھوڑو، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ تو آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کو کافروں نے قتل کر دیا، اس نے کہا چھوڑو میرے بھائی کو، بتاؤ مصطفیٰ کی ذات کیسی ہے؟ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارے ابا جی کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا، اس نے کہا میرے والد کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ مصطفیٰ کی ذات کیسی ہے؟ تو اس طرح دیوانہ وار وہ بھاگتے بھاگتے حضور کو تلاش کرتے کرتے آگے بڑھتی ہے۔ کسی نے کہا تسلی رکھو، سرکار علیہ السلام کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، حضور زندہ و جاوید ہے ہمارے سامنے۔ تو وہ عورت آگے بڑھی، جب سرکار علیہ السلام کے چہرے پر تو ہاتھ اس نے تکا نہ میدان احد کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام کے قریب جا کر
وہ جب رکتی ہے، حوصلہ پاتی ہے، حضور فرماتے تمہارے تو 3 رشتے تمہیں چھوڑ کر جا چکے۔ اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ میں نے سب کی خبر سن لی، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، میرا والد بھی چلا گیا، لیکن اگر آپ کی ذات سلامت ہے نا، زمانے کی کوئی مصیبت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ لوگوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب آپ ہیں نا بھائی کا غم ہے، نہ شوہر کا غم ہے، نہ باپ کا غم مجھے ستائے گا۔ تو اس قدر نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو خود تیری گرفتار بلا کر دے۔ اس نے کہا ساری بلائیں، ساری مصیبتیں پریشانیاں آقا آپ کی ذات کے بعد تو کچھ لگتی ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ محبت تھی۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابی جن کا ذکر ہم ہر غزوہ احد کے بیان میں کرتے ہیں، حضرت عمرو بن جموح ٹانگ سے معذور ہیں، لگڑا کر چلتے ہیں، تو گھر میں بیٹھے بے چینی ہے، دل کے اندر بے قراری ہے۔ تو بیوی نے کہا کیا وجہ ہے تم بے قرار ہو؟ اس نے کہا کہ میرے جذبات، میرا ایمان، میرا عشق رسول مجھے بے قرار کر رہا ہے کہ سرکار تو میدان احد میں جا کر جنگ کرے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ تو بیوی نے، میاں بیوی میں ہوتی نا نوک جھوک، اس نے کہا کہ آپ کے جیسا معذور آدمی بھی بڑا جنگ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ بات اس نے کہی نا بیوی نے، تو چوٹ لگی نا ان کے سینے میں۔ انہوں نے کہا چلو اب میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر جب تک میں رتبہ شہادت نہیں پاؤں گا، میں لڑوں گا جا کر کافروں سے اور اپنے محبوب کا دفاع کروں گا۔ اب یہ گھر سے نکلے تلوار لے کر، جا کر صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے حضرت عمرو بن جموح کو، یہ مٹک مٹک کے چلتے، لنگڑا لنگڑا کے چلتے تھے، جس طرف ان کا رخ ہوتا کافروں کے لاشیں گر جایا کرتے، اس قدر جذبہ اور عشق ان کے اندر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں انہیں لایا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کی محبت میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے جان کی بازی ہار چکے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ابدی زندگی پا گیا ہے، جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو میرے غلام عمرو بن جموح کا چہرہ تک لیا۔ تو یہ محبت کی کہ وہ انداز تھے جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ میں اور آپ بھی غور کریں کہ سرکار علیہ السلام کو سکون پہ پہنچانے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات کا ہم کتنا وقت نکالتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے سرکار کے قلب اطہر میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی صحابی سرکار کے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام سعد بن ربیع کو تلاش کرو، ڈھونڈو، یہ انصاری صحابی۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے نا، میدان احد کے کونے میں یہ زخمی حالت میں پڑے تھے، 70 سے زیادہ زخم حضرت سعد کے جسم پر لگے ہیں، پھر بھی اپنا خیال نہیں، خیال ہے تو اپنے یار کا، محبوب دو عالم کا خیال ہے، اپنے بچوں کا نام ان کے لبوں پر نہیں آیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب میں ان کے قریب گیا نا، میں نے ان سے کہا کہ سعد کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کہا یار سب کچھ چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ کی ذات کیسی ہے؟ ادھر خون کے فوارے یارو جسم سے جاری ہیں، اذیت و کرب کا عالم، موت کے منہ میں جا چکے ہیں، پھر بھی خیال مصطفیٰ کا دل و دماغ پر جو ہے وہ موجود ہے، نور بن کر چھایا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد کے قریب صحابی پہنچے، ان کے پاس جا کر بیٹھے، کہا کوئی آخری پیغام ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا پیغام بس یہی ہے، جب سرکار سے ملاقات ہو میرا سلام عرض کر دینا۔ کہ سعد جاتے جاتے آقا آپ کو سلام کر گیا تھا، اور کہا لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ تو کہا لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، انصار کی جماعت کو جمع کرنا اور ان کو کہنا کہ اگر تمہاری زندگی میں اور تمہاری صحت و سلامتی کے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت کے ایک بال کو بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، تمہیں داخل جہنم کر دے گا۔ کہا جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے، فرمایا تم اس قدر سرکار کی حفاظت کرنا کہ حضور کے بال کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا یہ عظیمت ہے۔ پھر ان کو اسی حالت میں سرکار کے قدموں میں لایا جاتا ہے،
تو حضور کے قدموں میں سر رکھ کے حضرت سعد کہتے ہیں فزت برب الکعبۃ، اللہ کی عزت کی قسم حضور کے قدم جو مل گئے ہیں اللہ نے مجھے دونوں جہاں میں کامیاب فرما دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے فزت، میں کامیاب ہو گیا ہوں، جسے آپ کے قدم کا نشان مل گیا ہے، عفو و کرم کا اس کو سامان مل گیا ہے۔ یاد نبی میں گرہو رواں اشکوں کی ایک لڑی، سمجھیں کہ بخشش کا اس کو پروان مل گیا ہے۔ حضور کی یاد میں اگر ایک بھی آنسو بہائے۔ پھر اسی میدان احد میں حضرت سیدنا حارث بن سما یا سما صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ عبد الرحمن بن عوف کو ڈھونڈ کر آؤ۔ دیکھیں جب ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو کامیابی کس قدر ہمارے قدم چومتی ہے۔ انہیں سرکار نے فرمایا کہ جاؤ عبد الرحمن بن عوف کو ڈھونڈ کر آؤ۔ صحابہ کو سرکار نے درس دینا تھا کہ حرکت کرنا تمہارا کام ہے، برکت ڈالنا رب العلا کا کام ہے۔ جب عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہی پہنچے، دیکھا ان کے ارد گرد 7-8 جو ہے کافر مرے پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا صحابی رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو کہ آپ بڑے نڈر جری اور بہادر ہیں کہ آپ نے ایک آن میں اتنے سارے کافروں کو مار ڈالا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یار میں نے تو 2 کو مارا ہے، لیکن میں نے دیکھا کوئی نورانی شکلیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کہا کہ میں ارادہ کرتا تھا کسی کافر کو مارنے کا، اس طرف بڑھتا تو وہ پہلے کٹ کے زمین کے اندر گر جایا کرتا، زمین کے اوپر گر جاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد۔ اسی طرح صبر کا بھی درس میدان احد سے ملتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ کٹا اور کٹ کے زمین پر گرا، ایک آہ نکلی ان کے منہ سے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا اس آہ کو، کہا طلحہ کتنی اچھی بات تھی کہ اس آہ کی جگہ سے تیرے لبوں سے اللہ رب العالمین کا نام نکلتا، اس آہ کی جگہ پر۔ تو کہا اگر تو اس موقع پہ شدت کی تکلیف کے اندر اگر تو رب کو پکار لیتا نا تو پھر تو خود محسوس کرتا اللہ کے نوری فرشتے تجھے نورانی پروں کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو اس شدت کی کیفیت تکلیف میں صبر سے کام لے کے صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر اسے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، چھاؤں مہیا کرتے، نور کے پروں کے اندر اسے چھپا لیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ یہاں موجود، حضرت قتادہ یہاں کھڑے ہیں اور ادھر سے تیر چل رہے ہیں، تو حضرت قتادہ کبھی بازو آگے کرتے، کبھی یہ بازو، کبھی اپنا سینہ، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تیر سرکار کی بارگاہ کی طرف، حضور کی ذات کی طرف آیا، حضرت قتادہ نے ایسے کیا تو آنکھ میں لگا تیر، جب تیر کھینچا گیا نا تو ان کا ڈھیلا یہ جو آنکھ کا ہے یہ نکل کے ہتھیلی پہ آ گیا۔ اب اس کیفیت میں یار لوگ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں تو مچھر بھی چلا جائے نا آنکھ میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں، تو پتھر لگ جائے تو پھر اور زیادہ تکلیف، اگر کوئی جو ہے چھری کا چاقو کا زخم لگے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں تو تیر لگا اور اس سے آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے، پھر بھی صحابی ہوش و حواس میں اس کو لے کر حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو صحابہ اس وقت تک اپنے ہوش و حواس نہیں کھویا کرتے تھے جب تک ذات مصطفیٰ سامنے ہوا کرتی ہے۔ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، تو سرکار کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں تو میرے کریم آقا نے وہ ڈھیلا اٹھایا، دوبارہ حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا۔ آج تک اس طرح کا معالج و طبیب زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضور نے وہ ڈھیلا آنکھ کے اندر رکھ کے ہاتھ پھیرا، دعا کی مالک قتادہ کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ روشن فرما دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں دوسری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ تو مدھم ہوئی، لیکن یہ آنکھ اس طرح دیکھتی ہے جس طرح بچپن میں کسی بچے کی نظر تیز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور آپ کے ہاتھ کا کمال تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری کے بعد حضرت مالک بن سنان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا ظالموں نے حضور کو تلوار ماری اور خون مبارک نکلنے لگا، اچھا پتھر مارا تو ہونٹ سے بھی خون نکلنے لگا، تو حضرت مالک سے رہا نہ گیا کہ میں کیا کروں، سرکار کی ذات اطہر سامنے زخمی عالم میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، آگے بڑھتے ہیں،
آگے بڑھ کر سرکار کا خون مبارکہ اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا یہ تو خون ہے، خون، اسے تھوک دو۔ اس نے کہا میں کچھ اور نہیں، کسی اور کا خون نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا پاکیزہ اور خوشبودار خون اپنے جسم کے اندر اتار رہا۔ یہ حضرت مالک کی محبت کا عالم دیکھیں۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا اے مالک، یہ جو میرے خون کے قطرات تمہارے لعاب دہن میں لگ کے تمہارے پیٹ کے اندر اتر گئے ہیں نا، مبارک ہو، اللہ نے ان کے سبب جہنم تم پر حرام فرما دی، جنت واجب فرما دی ہے۔ یہ محبت کا عالم صحابہ کرام کا۔ پھر ان کی نسلوں کو بھی اس کی برکت ملی۔ اس غزوہ میں شہید ہوئے تو سرکار نے ان کا بھی سر اپنی گود میں رکھ کے فرمایا لوگوں جنتی کو دیکھنے کا شوق ہونا میرے غلام مالک بن سنان کا دیدار کرنا، اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کے انداز محبت۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش کا وہ واقعہ جو آپ نے سماعت کیا، ایمان کو تازہ کریں، دوبارہ سماعت کریں کہ حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رات کے وقت، صبح جنگ ہونی تھی، رات کے وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک مولا جب صبح میدان جنگ میں ہم اترے نا تو میرا جو مقابلہ ہے وہ کسی عام شخص کے ساتھ نہیں بلکہ نڈر و بہادر کے ساتھ ہو، جس کو میں ماروں مجھے وہ مارے، انتہا یہ ہو کہ وہ مجھے قتل کرے، میرا سینہ چاک کرے، میرا دل نکالے، میرے کان کاٹے، میری ناک کاٹے، میرے پیٹ کو پھاڑ ڈالے، اور قیامت کے دن میں اسی حال میں رب کی بارگاہ میں پہنچوں اور اللہ پوچھے عبداللہ کس کے لیے یہ سب کرایا ہے تم نے؟ تو میرے لبوں سے دو ہی نام لکھنے، اللہ تیری خاطر، تیرے محبوب محمد الرسول اللہ کی خاطر یہ کرا کرایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ محبت کے انداز۔ پھر ان شہدائے احد کو خوشخبری کیا ملی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ تو امام بیہقی نے ابو فروہ سے ایک روایت نقل کی ہے، عقیدے کا حصہ بنا ہے کہ ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ بنا ہے، اور زیادہ اپنائیے تو محبت کے ساتھ جایا کریں کہ خود مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ تھا، یہ مزارات پر جایا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میدان احد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، شہدائے احد کی قبور کی سرکار نے زیارت کی اور فرمایا اللہ کے حضور دعا کرنے لگے اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت انس بن نضر، عمر بن جموح اور دیگر کئی صحابہ جنہوں نے یہاں جام شہادت نوش کیا اور کتنے خوش بخت کے شہید ہوتے ہوتے چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو سرکار کا چہرہ نظروں میں ہے، اور شہید کا ایک معنی یہ ہے جب جنت میں پہنچتا ہے تو اس کی نظروں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے سرکار کو دیکھا، جنت میں پہنچے تو اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ بلکہ ایک صحابی تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر شہید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے والد کے خواب میں آتے ہیں۔ یہ بھی خصائص کبریٰ کی روایت موجود ہے کہ اپنے والد کے خواب میں آتے ہیں، باپ دیکھتا ہے بیٹے کو خواب میں کہ جنت کی نہروں سے سیراب ہو رہا ہے، جنت کے عالی شان محلات میں آرام کرتا ہے، جنت کے درختوں سے وہ پھل کھا رہا ہے، اور اسی طرح بنے ہوئے پرندے بٹیر اس کے سامنے، اور بیٹا جنت سے والد کو عالم خواب میں پیغام دیتا ہے ابا جی دنیا میں کیا رکھا ہے، سرکار کے نام پر سر کٹاؤ، میرے پاس آ جاؤ، اللہ آپ کو بھی یہ عنایتیں عطا فرما دے گا، یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو وہ بے تاب ہو کر آتا ہے یا رسول اللہ میدان بدر میں نہیں جا سکا، میرے بیٹے کو آپ لے گئے تھے، اب میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آج تو یہاں کسی کو محفل میں لے جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ماں کہتے ہیں تمہارا مولوی صاحب کے ساتھ نہیں جانا، یہ حال کرا کے آ گئے ہو۔ نماز پہ آتے ہوئے کسی کو کتا کاٹ لے 6 مہینے مسجد میں نظر نہیں آتا، سال مسجد میں نظر نہیں آتا۔ یارو یہ کیسے لوگ تھے، بیٹے کٹا کے بھی گھر لٹا کر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے شہادت کی دعا کر دینا، اللہ رتبہ شہادت عطا فرما دے۔ تو پھر انعام کیا ملا؟ کہا اللہم، حضور بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں، شہدائے احد کے مزار پر جا کر دعا کے الفاظ موجود ہیں، سنیو تمہارا کوئی بھی عمل قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بلکہ بعین ہی قرآن اور سنت کے مطابق تمہارا ہر عمل موجود ہے۔ اگر دل کے کانوں سے سنیں اور اس روایت کو یاد رکھیں، ہر بدبخت کو جواب دے سکتے ہیں آپ کہ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں، دعا جا کر کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انا عبدک و نبیک
یشہدوا ان ہؤلاء، کتنی محبت بری دعا تھی، اے اللہ میں تیرا بندہ خاص بھی ہوں اور تیرا نبی بھی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ان ہؤلاء شہداء، کہا یہ بے شک ہؤلاء شہداء، یہ تیری راہ میں شہید ہونے والے ہیں، وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں مالک کہ جو کوئی بھی ان کی زیارت کو آئے گا، اب نیکوں کی زیارت کرنے کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں کہ نیکوں کی زیارت کرنے جایا کرو، مزار پہ جایا کرو، من زارہم او سلمہم، اب دیکھیں جو وہاں نہ جا سکے اس کے لیے بھی اس دعا کے اندر برکتیں موجود ہیں کہ یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں شہید ہونے والے جو بندہ ان کی زیارت کرے یا ان کی طرف سلام بھیجے، الی یوم القیامہ ردو علیہ، قیامت تک جو بھی ان کی زیارت کرے یا سلام بھیجے، زیارت کرنے والوں کی بخشش فرما دینا، جو سلام بھیجے تو میدان احد میں شہداء کی طرف سے ان کو جواب عطا فرما دینا، کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اللہ کی عزت کی قسم وہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے، اگر شریعت کی حد نہ ہو تو پھر ہم اس جواب کو سنیں بھی صحیح، سننے والوں نے سنا جن کے کان جو ہے اس قدر تھے، سماعتیں برکتوں والی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال تک پہنچنے کا ارادہ کیا جو بن کے مقام میں تھا، تو کہتے ہیں کہ رات ہو گئی اور میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حزام کی قبر کے پاس جو ہے مزار کے پاس لیٹ گیا، تو میں نے رات کو سنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ جو ہے ان شہداء میں ایک ہستی، میں لوٹا حضور کو میں نے خبر دی، یا رسول اللہ یہ میں سن کر آیا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرات کرنے والے، اب ان کو نہیں پتہ تھا یہ مزار کن کا ہے لیکن سرکار کو پتہ تھا، سن کر حضور نے فرمایا ہاں یہ مزار جو ہے میرے غلام عبداللہ کا تھا اور یہ قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نورانی قندیل میں فرمایا محفوظ کر کے جنت کے درمیان میں لٹکا دیا کہ میرے محبوب بندے کی روح کی زیارت کی جائے۔ کہا پھر ان کی روح رات کے وقت واپس آتی ہے مزار میں، کہا یہ دوبارہ جس طرح انسانوں کی زندگی ہوتی ہے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر سماعتیں اس طرح کی ہوں تو پھر آپ کو صاحبان مزار کی برکتیں اور سلام کا جواب بھی سنائی دے، تو کوشش کیا کریں جن لوگوں کو زیارت مدینہ کا شرف حاصل ہو میدان احد میں ضرور جائیں اور جا کر اس طرح سلام کریں جس طرح زندہ آدمی کو اپنے سامنے پا کر کوئی سلام کیا کرتا ہے۔ تو سرکار نے خود ضمانت دی کہ قیامت تک جو بھی سلام کرے گا یہ مزار والے انہیں جواب دیا کریں گے۔ تو یارو اللہ کے محبوبوں کی طرف سے اگر دعا آ جائے کہ تم بھی سلامت رہو، زمانے کا کوئی غم پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کریم شہداء احد بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبتیں عقیدتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔